بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما بڑے عظیم الشان شخصیت کے عظیم الشان شخصیت کے بیٹے، بڑے عالی شان عالم حضرت مفتی سعید احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، ہمارے بہت ہی قریبی دوست حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور ہمارے بہت ہی قریبی دوست حضرت مولانا خالد صاحب ندوی جو واپی ہی میں رہتے ہیں دامت برکاتہم، اور مفتی عبید اللہ صاحب ماٹلی والا سے تشریف لائے ہوئے، اور حضرت قاری محمد وسیع اختر صاحب، اور یہاں محمدی ٹیوشن کلاسز کے بانی و سرپرست ذمہ دار حضرت مولانا قاری شمیم اختر صاحب مرکزی قاسمی دامت برکاتہم، اور جس جلسہ گاہ میں تشریف فرما دیگر علماء کرام، میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچے اور تمام دینی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرا دیا اور بہت برکت عطا فرمائی اس پروگرام میں. کافی بچوں نے قرآن کریم کو ختم کیا، ان کے سروں پر دستار بندھی، بہت سارے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا، بہت سارے بچوں نے پروگرام پیش کیا اور بہت اچھا نمونہ پیش کیا. دل بہت خوش ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں، علماء ہیں، سب بہت خوش ہوئے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ مولانا خلیل احمد صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے دل کی بات رکھی اور بلکہ کلیجہ نکال کر رکھ دیا. اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے درمیان اور ایک عظیم شخصیت حضرت مفتی سعید صاحب کے درمیان زیادہ دیر تک میں حائل رہوں. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایسے عظیم لوگ موجود ہوں اور میں ان کے سامنے تقریر کروں. میرا دل بھی بند ہے. میں کافی ٹائم سے سوچ رہا ہوں کہ میں ان بھائیوں سے کیا عرض کروں، ان بہنوں سے کیا میں عرض کروں، میرے یہ بچے، ان سے میں کیا عرض کروں. میں نے اپنے دوست مولانا خالد صاحب سے پوچھا بھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اتنے بڑے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور ان کی بات سننا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن چونکہ حکم ہوا ہے، اس لیے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی عرض کروں گا، اپنے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، اپنے بچوں سے بھی عرض کروں گا، اور اس بات کو عرض کروں گا جو پیارے اللہ نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ حکم فرمایا ہے. میں اس بات کو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ اس وحی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم تمام لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پوری امت کو پتہ ہے وحی کیا چیز ہوئی تھی اور کیا چیز بھیجی گئی تھی.
وہ قرآن کریم کی شکل میں نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی باتیں بھیجی گئی تھیں جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے، اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ میں تمام بھائیوں کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں، جس کی کوتاہی کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی ہے اور ہم نے اپنے گھروں میں تلاوت نہیں کی ہے اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے اور ہم نے اپنے پڑوسیوں کو قرآن نہیں پڑھایا ہے، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو قرآن نہیں پڑھایا ہے، تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ جو بات اللہ کہتے ہیں وہ لازم ہوتی ہے، وہ ہو کر رہتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اس لیے عرض کی جاتی ہیں کہ امت میں قرآن پاک سے جو غفلت ہو گئی ہے لوگوں کے دلوں میں، ہم نے جو قرآن کریم کو طاق میں رکھ دیا ہے، قرآن کریم کو ہم پورا مہینہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پورے سال تک قرآن کریم کو نہیں دیکھتے ہیں۔ میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب چند دنوں کے بعد ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اس رمضان کا تعلق قرآن کریم سے بہت زیادہ ہے اور قرآن کریم کا اس مہینے سے بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور ہم اپنی غلطیوں اور خامیوں کوتاہیوں کو پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیں، اور قرآن کریم کے بارے میں جو غفلت ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے بارے میں روئیں اور اللہ سے معافی مانگ کر اس بات کا عہد کریں کہ اے اللہ، یہ آپ کا کلام جو ہم نے چھوڑا اور آپ نے ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارا، اب آئندہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کو خوب پڑھنے کا عہد کریں، ہمارے بچے بھی عہد کریں، ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، باپ دادا کی ذمہ داری ہے، ہمارے بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں قرآن کریم کو رواج دیں، قرآن کریم کا رواج رمضان المبارک سے شروع فرما دیں۔ جو کوتاہی ہوئی ہے ہم سے، اس کوتاہی پر نادم ہوں اور قرآن پاک کو خوب رائج کریں، اپنے گھروں کی دیواروں کو قرآن سنائیں، اپنے آپ کو قرآن سنائیں، اپنے بہنوں کو قرآن سنائیں، اپنی بیویوں کو قرآن سنائیں، اپنی ماؤں کو قرآن سنائیں۔ قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے تو گھروں میں برکتیں آئیں گی۔ مولانا خلیل صاحب نے جیسا ابھی ارشاد فرمایا کہ ہم ڈگریوں پہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت سے، ہمیں خوش ہونا چاہیے قرآن پاک کو سینے سے لگانے سے، ہمیں خوش ہونا چاہیے قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے لگانے سے، ہمیں خوش ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت سے، ہمیں خوش ہونا چاہیے قرآن پاک کو سمجھنے سے، ہمیں خوش ہونا چاہیے پورے عالم میں قرآن پاک کو لے کر چلنے سے اور پورے عالم میں قرآن پاک کو پھیلانے کا عہد کرنے سے، ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات سے کہ اللہ نے جو عظیم الشان کتاب ہمیں عطا فرمائی وہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، اپنی نسلوں کو بھی بتائیں گے کہ جس دن تم نے قرآن کو چھوڑا اس دن تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ نے دیکھو قرآن کو پکڑا، اللہ نے بہت اعلیٰ بنایا اور اونچا بنایا، انہیں پوری دنیا میں حکومتیں عطا کی، لیکن جب سے ہم نے قرآن پاک کو پیچھے چھوڑ دیا ہم لوگوں کے غلام بن گئے اور ہمیں ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا اور لوگ ہمیں ذلیل و خوار سمجھنے لگے۔ اگر کسی چیز سے عزت حاصل ہو سکتی ہے تو میں یہ اعلان کر کے جاتا ہوں مسلمانوں کہ صرف قرآن پاک سے آپ کو عزت حاصل ہوگی۔ جیسے جن چیزوں سے پچھلے زمانے میں مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی تھی انہی چیزوں سے مسلمانوں کو اس وقت بھی عزت حاصل ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھانے، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانے سے لوگوں کو عزت حاصل ہوئی تھی، قرآن پاک کو سمجھنے سے لوگوں کو عزت حاصل ہوئی تھی۔ یہ ڈگریاں حاصل کرنے سے عزت حاصل نہیں ہوئی تھی، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، زندگی کی ضرورتیں ہیں، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، اور اس کے لیے ہم اپنے
محلے کے ایک دو لوگوں کو تیار کریں گے جو ہماری زندگی میں کام آئیں گے اور ضرورت پہ وہ کھڑے ہوں گے. ہم اپنی بہنوں کو بھی تیار کریں گے جو ہماری بیویوں اور ہماری ماؤں کے علاج کے لیے وہ آگے آئیں گی اور محنت کریں گی. لیکن ہم میں سے ہر فرد اس بات کی کوشش کرے گا کہ میرے سینے میں قرآن پاک کی مقدس آیات جمع ہو جائیں, میرے بچے کے سینے میں قرآن پاک کے مکمل تمام 30 پارے جمع ہو جائیں, اور میرے بچے قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں. اگر میری طرف سے کوتاہی ہے تو میری نسلوں میں قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ فکر نہیں کی تو ہمارے محلوں میں بے برکتی آئے گی, اور وہ بے برکتی ہم ڈاکٹریٹ سے ختم نہیں کر سکتے, انجینئرنگ سے ختم نہیں کر سکتے, ہم نرسنگ ہوم سے ختم نہیں کر سکتے, ہم میڈیکل کالج سے ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنی زندگی سے اپنی زندگی کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خوش رہنا چاہتے ہیں, اطمینان دلوں میں رکھنا چاہتے ہیں, دلوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو آنا ہوگا مدرسوں کی طرف, آپ کو آنا ہوگا مسجدوں کی طرف, آپ کو آنا ہوگا قرآن کی طرف, آپ کو آنا ہوگا دینی علوم کی طرف, اور آپ کو آنا ہوگا اللہ کے ذکر کی طرف, اور آپ کو آنا ہوگا نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانے کی طرف, اور آپ کی ذات اطہر پر درود شریف بھیجنے کی طرف. یعنی یہ جو اعمال ہیں اس سے دل مطمئن ہوں گے, ان سے دلوں کو سکون حاصل ہوگا. ڈاکٹر بننے سے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوگا, لیکن ہم ضروریات زندگی سے انکار نہیں کرتے ہیں, اس کی ضرورت ہے, لیکن ایمان کی بقا کے ساتھ, ایمان کی حفاظت کے ساتھ, قرآن کی حفاظت کے ساتھ, احادیث کی حفاظت کے ساتھ, ناموس رسالت کی حفاظت کے ساتھ. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا علم لے کر آئے تھے اس کو بلند کرنے کے ساتھ, دین کی حفاظت کے ساتھ, ہم دین بیچ کر انجینئر بن جائیں, ہم دین بیچ کر ڈاکٹر بن جائیں, ہم دین بیچ کر وکالت پڑھ لیں, اور ہم دین بیچ کر جج بن جائیں, اور دین بیچ کر ہم پولیس کے بڑے محکموں میں جمع ہو بیٹھ جائیں, اور دین بیچ کر ہم اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھ جائیں, یہ ہمارے لیے کامیابی کی راہ نہیں ہے. ہم ناکام ہو جائیں گے. ہماری کامیابی اصل تو دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی ہے, اور وہ نہ پولیس محکموں سے پوری ہوگی, اور نہ آپ کو پرائم منسٹر بننے سے پوری ہوگی, اور نہ وزیر بننے سے پوری ہوگی. آپ کو سچا پکا مسلمان بننا پڑے گا. اور سچا پکا مسلمان کون ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو, دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو. تمہارا صرف ایمان تمہارے لیے صرف اتنے کے لیے تم نہیں بھیجے گئے کہ تم ایمان لے آؤ اور کامیاب ہو جاؤ. نہیں, تم ایمان لاؤ, کامیاب ہو, دین کی حفاظت کرو, اپنی جانوں کو اللہ کے لیے قربان کرو, اپنے مال و دولت کو اللہ کے لیے قربان کرو, لیکن پڑوسیوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی, اور ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری ہماری ہوگی, ہمارے محلوں کی ذمہ داری ہماری ہوگی, ہمارے ملک کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی, ہمارے پورے عالم کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی, قرآن پاک بچانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی. کنتم خیر امہ اخرجت للناس, جب بہترین امت بنا دیے گئے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے کرتے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد, یعنی اللہ کو ایک ماننے اور رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد جب بہترین امت بنا دیے گئے تو ذمہ داریاں بڑھ گئیں, اور ہر ایک کی ذمہ داری, ماں ہو, بہن ہو, دادی ہو, دادا ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ہندوستانی ہو چاہے ہندوستان کا باہر کا ہو, تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی حفاظت کریں اور دوسروں کے فائدے کے لیے کھڑے ہوں اور دوسروں کے لیے کام آئیں. تنہا اپنا بینیفٹ نہیں دیکھیں. آج ڈاکٹر اپنا بینیفٹ دیکھ رہا ہے, انجینئر اپنا بینیفٹ دیکھ رہا ہے, دوسرے جو دنیاوی علوم کے حاصل کرنے والے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. اگر کسی دوسرے کا فائدہ دیکھنے والا اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ اللہ کے دین کا محافظ علماء کرام عالم دین ہے, جو دوسروں کی دین کی حفاظت بھی کرتا ہے, ان کے کام آتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان کو صحیح راستہ بتاتا ہے, ان کو نمازیں پڑھاتا ہے, ان کی غلطیوں پر انہیں متنبہ کرتا ہے, پیار سے بھی کرتا ہے اور کبھی سختی سے بھی کرتا ہے. یہ علماء کرام ہی ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں, جو بہترین لوگ ہیں, یعنی بہترین امت میں بہترین لوگ. تو یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی کھڑے ہوں, اپنی دین کی حفاظت کے ساتھ. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دیں کہ ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ,
پوری دنیا کے فائدے کے لیے کھڑے ہوں۔ میں آپ سے آج ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ یہ ملک پوری طریقے سے قلاش ہو چکا ہے۔ اس ملک کا ہر فرد پریشان ہے، اس ملک کا ہر بندہ پریشان ہے۔ اس ملک میں ایک عجیب و غریب وبائیں چل رہی ہیں، بیماریاں چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں۔ جو حکومتوں میں ہے وہ بھی پریشان، اور جو حکومتوں میں نہیں ہے وہ بھی پریشان۔ ان کا صرف علاج ایک ہی ہے کہ مسلمان آگے آئیں اور اس ملک کو بچائیں، ورنہ اس ملک کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمت کرو، آگے بڑھو، قرآن پاک کی تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو، اور اپنے دل میں قرآن پاک کی محبت کو جاگزی کر لو، یعنی بٹھا لو، اور خوب محبت کرو قرآن کریم سے، اور دوسروں کو بھی بتاؤ کہ آؤ قرآن کی طرف اگر کامیابی چاہتے ہو۔ اس ملک کی حفاظت بلکہ اس پورے عالم کی حفاظت قرآن پاک کی حفاظت میں ہے۔ آگے بڑھو، آپ اپنے دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو آگے رکھو اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا جو محمدی ٹیوشن کلاس میں پڑھتے ہیں، ہر ایک ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، ہر ایک ہیرا ہے، ہر ایک قیمتی ہے، ہر ایک کو اللہ نے نوازا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ہر ایک اپنے سینے میں قرآن کو بسانے کی کوشش کرے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائے، اپنے اساتذہ کی محبت اپنے دل میں بسائے، اپنے ماں باپ کے لیے دل میں محبت کو پیدا کرے اور ادب کو پیدا کرے۔ اپنے ماں باپ سے بھی کیسے بات کرنا ہے وہ اس ٹیوشن کلاس میں سیکھنے کی کوشش کریں، اور ان بچوں سے میں کہوں گا آگے چل کر آپ ہی اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہر ایمان والے کو رحمت بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ سے ہی یہ ملک کامیاب ہوگا، آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ اگر آپ نے عہد کر لیا تو انشاءاللہ پورا عالم جگمگائے گا، اور یہ ملک بھی محفوظ رہے گا اور پورا عالم محفوظ رہے گا۔ اس لیے قرآن پاک کو رمضان میں خوب پڑھنا، اور بالکل ہاتھ سے مت چھوڑنا، جتنا آتا ہو اتنا پڑھنا۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھ لو، لیکن جو پڑھ سکتے ہوں اگر پورا پڑھیں گے تو انہیں بہت ثواب ملے گا۔ اگر ایک رکوع بھی کسی بچے نے پڑھا ہے وہ اس کو خوب تلاوت کرے اور بار بار تلاوت کرے، ایک پارہ بھی پڑھا ہے تو اس کی بھی تلاوت کرے۔ رمضان کی قدر کریں، اور آئندہ اور رمضانوں کے لیے عمر کی درازی کی بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور عمر عطا فرما، تاکہ ہم اور زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، اور رمضان ہمیں حاصل ہو، رمضان کی برکتوں سے ہم لوگ کامیاب ہو سکیں اور اس سے تقوی حاصل کر سکیں۔ دیکھو میں اپنی ماں اور بہنوں سے ایک درخواست کروں گا، رمضان کو ضائع نہیں کرنا۔ جو ابھی کورونا آیا، کورونا کے بعد سے دیکھو دنیا سے ایسے چٹپٹ میں لوگ چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کا کب وقت آ جائے۔ آج میں یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کل کو میں آپ کو ملوں یا نہ ملوں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ موتیں اس وقت ہو رہی ہیں ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے، اس لیے وقت کو غنیمت سمجھیں اور رمضان المبارک کی قدر کریں۔ رمضان میں چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر، توبہ کرنے کی فکر، اور اپنے اوقات کی حفاظت کی فکر، اپنے زبان کی حفاظت کی فکر، غیبت سے بچنے کی کوشش، جھوٹ سے بچنے کی کوشش، اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تراویح پڑھیں اور نفلی جو ہے عبادت بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ معذرت پیش کرتا ہوں حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں کہ میں نے جسارت کی، جرأت کی، میں معافی چاہتا ہوں، اور میں ہمت نہیں کر رہا تھا، لیکن چونکہ ہمارے بھائی بہت غور سے سن رہے تھے اس لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی بھی چاہوں گا۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔